مجھے برے کام کرنے پہ مجبور کرتا تھا تاکہ ہم شادی کریں گے. وہ مجھے اپنے پاس بلاتا ہے اور پھر اپنے پاس رکھتا ہے. اور اچھا، مجھے وہ آپ کو بلاتا ہے. یہ عرصہ کتنا عرصہ آپ کی اس کے ساتھ ہے جو ہے نا وہ گپ شپ معاملات جو ہے نا وہ چلتے رہے؟ 5-6 ماہ. 5-6 ماہ آپ کی گپ شپ ہوتی رہی؟ نہیں، ابھی گھر پہ رابطہ نہیں ہوا. اور کس منہ سے جاؤں گی گھر پہ؟ گھر والے بہت سخت ہیں. گھر والے بڑے سخت ہیں اور میرا معاشرہ پھر اس چیز کو تسلیم بھی نہیں کرتا جو بیٹی اس طرح کا سٹیپ لے. نہ رشتہ دار، دنیا جان کی باتوں کی وجہ سے اپنے گھر والے رشتہ دار بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو پھر اب کیا چاہتی ہیں؟ کیا معاملہ ہو؟ کیا آپ کی ہیلپ کی جا سکتی ہے؟ یہ کہ کوئی اچھا لڑکا ہو، خاندانی ہو اور پہلے جیسا دھوکے باز نہ ہو. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان انوار الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور 42. اس وقت میرے ساتھ ایک بچی موجود ہے جو ٹک ٹاک کی بڑی شوقین تھی اور ٹک ٹاک آج نشہ بن چکا ہے لوگوں کا. اس بچی کی زندگی ٹک ٹاک کیسے برباد کر دیتا ہے. آج یہ اپنے گھر کی چھت بھی گوا بیٹھتی ہیں، گھر گوا بیٹھتی ہیں، سب کچھ بے یار و مددگار ہیں. کیا کہانی ہے انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں بچے؟ میں شکر اللہ کا ٹھیک ہوں. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے چاہے آپ جس حال میں بھی ہوں. مجھے یہ بتائیں آپ رہائشی کہاں کی ہیں سب سے پہلے؟ میں فیصل آباد کی رہائشی ہوں. فیصل آباد کی رہائشی ہیں. اور لاہور میں کیا کر رہی ہیں؟ یہاں پہ کیا کرنے آئی؟ میں لاہور میں ایک لڑکے کے پاس آئی ہوں. لڑکے کے پیچھے آ گئی ہیں. فیصل آباد سے لاہور کیسے آئی؟ میں ٹک ٹاک دیکھتی تھی، بہت شوق تھا ٹک ٹاک دیکھنے کا. تو وہاں پہ مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا، میں نے اسے آپ میسیجز ٹک کی. ٹاک دیکھنے کی شوقین ہے؟ جی. صحیح ہے. تو وہاں سے لڑکا پسند آ جاتا ہے؟ جی. تو وہ لڑکا کیا تھا؟ ٹک ٹاکر تھا؟ کیا تھا؟ وہ ٹک ٹاکر تھا. ویڈیوز بناتا تھا؟ جی. تو وہ لڑکا آپ کو پسند آ جاتا ہے؟ ہاں جی. اچھا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ مجھے بلاتا ہے اپنے پاس کہ ٹک ٹاک پہ آپ اس کو میسج کرتی ہیں یا وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے؟ میں اسے کرتی ہوں آپ میسج. اسے میسج کرتی ہیں؟ جی. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کانٹیکٹ شیئر ہو جاتے ہیں؟ ہاں جی. اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ ہم شادی کریں گے. وہ مجھے اپنے پاس بلاتا ہے اور پھر اپنے پاس رکھتا ہے. اور اچھا، مجھے وہ آپ کو بلاتا ہے. یہ عرصہ کتنا عرصہ آپ کی اس کے ساتھ ہے جو ہے نا وہ گپ شپ معاملات جو ہے نا وہ چلتے رہے؟ 5-6 ماہ. 5-6 ماہ آپ کی گپ شپ ہوتی رہی؟ ہاں جی. تو اس نے مطلب فل کانفیڈینس میں لیا آپ کو؟ ہاں جی. اچھا، تو کیا اس نے دعوے کیے، شادی کا وعدہ کیا، کیا کیا خواب دکھایا آپ کو؟ وہ مجھے کہتا تھا کہ میں تمہیں باہر لے کے چلوں گا. باہرلے ملک لے کے چلوں گا؟ جی. اچھا، یہ دیکھیں کہ ٹک ٹاکر ہے جناب اور اس لڑکی کو اس کے ساتھ جناب کو اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے یا اس کو اچھا لگتا ہے تو اس کو میسج کرتی ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے. 5-6 مہینے کا یہ بتا رہی ہیں پروسیس ہے اور اس دوران وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو باہر لے کے چلوں گا. بڑے خواب دکھا رہا ہے. ہاں جی. اچھا، تو آپ پھر کیا کیا آپ نے؟ میں اس کے پاس آئی لیکن اس نے مجھے چھوڑ دیا. آپ اس کے پاس آئی، گھر والوں کو پتا ہے؟ نہیں. گھر والوں کو بتا کے نکلی ہیں؟ نہیں. چوری نکلی وہاں سے؟ ہاں جی. اچھا، کتنا عرصہ ہو گیا اب؟ 5-6 ماہ ہو گئے. 5-6 ماہ ہو گئے ہاں جی. گھر سے نکلے ہوئے؟ ہاں جی. اچھا، تو مطلب 5-6 ماہ سے گھر مما کی یاد نہیں آتی، بابا کی یاد نہیں آتی؟ آتی ہے. آتی ہے؟ ہاں جی. اچھا، تو اس کے بعد جب آپ اس کے پاس چلی گئی ہیں تو پھر اب کیا پریشانی ہے؟ اب کیوں کہہ رہی ہیں کہ اب میں بڑی پریشان ہوں جناب؟ اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میں سڑک پہ آ گئی تھی. پھر ایک عورت نہیں، ملی. آپ کو چھوڑ کیوں دیا؟ کیا کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ کیا معاملہ ہوا تھا؟ وہ مجھے برے کام کرنے پہ مجبور کرتا تھا. ایک شخص جو ٹک ٹاک پہ اس کی ایک الگ فیس ہے، ایک الگ شکل ہے، ایک الگ کہانی ہے اور وہ اس بچی کو کہتا ہے کہ آپ نے جناب والا آپ میرے پاس آ جائیں، لاہور آ جائیں، میں آپ کو جناب باہر کسی ملک میں لے جاؤں گا، وہاں پہ میرا یہ ہے وہ ہے. اور پھر آپ کو اپنے پاس بلا کے وہ کہتا تھا کہ آپ غلط کام کرو. ہاں جی. کتنی حیرت اور جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں عجیب و غریب بات ہے. تو پھر وہ مطلب کیا معاملہ ہوا؟
پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میں سڑک پہ آپ نے وہ غلط کام اس کے کہنے پہ کیا کوئی، یا مطلب وہاں سے بھاگی، کیا ہوا؟ میں وہاں سے بھاگ گئی تھی پھر. وہاں سے بھاگی؟ ہاں جی. تو پھر کہاں پھر جا کے رہی؟ کتنا عرصہ اس بندے کے پاس رہی آپ پہلے؟ 2 ماہ میں اس کے پاس صحیح رہی، پھر وہ مجھے غلط کام کرنے پہ مجبور کرتا تھا. اچھا، 2 ماہ میں آپ کا اس کے ساتھ جسمانی تعلق بنایا، اس نے نکاح کیا، کچھ کیا؟ نہیں. نکاح نہیں کیا، نہیں کیا. جسمانی تعلق بنایا. ہاں جی. بنا نکاح کے وہ شخص اس کو جھوٹے لارے دلاسے دیتا رہا اور جسمانی تعلق بھی بنایا. 2 ماہ تک صحیح معاملہ چلتا رہا. آپ نے اس کو کہا نہیں کہ نکاح کرو میرے ساتھ؟ کہا تھا. پھر کیا وہ جھوٹے لارے دیتا رہا کہ کر لیں گے، یا کیا کیا؟ اور لارے دیتا تھا. جھوٹے لارے دیتا تھا؟ ہاں جی. کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا کہ کر لیں گے. اچھا کر لیں گے. اچھا، پھر 2 ماہ بعد کیا ہوا پھر؟ میں وہاں سے بھاگ گئی. وہاں سے بھاگی؟ ہاں جی. کہاں گئی؟ سڑک پہ، کبھی کسی پارک میں اور کبھی کسی پارک میں. سڑک پہ، کبھی کسی پارک میں، کبھی کسی پارک میں. تو کیا فیلنگ تھی اس وقت جب آپ وہاں سے بھاگی؟ کبھی کسی پارک میں، کبھی کہاں جا رہی ہیں؟ تو پھر گھر نہیں یاد آیا؟ آیا تھا. گھر یاد آیا؟ یاد آیا تھا. مما بابا کا پیار محبت یاد آیا؟ ہاں جی. افسوس ہوا اپنے کیے پہ؟ بہت. تو پھر کیا بنا آپ کا؟ نہیں بنا فی الحال تو. کچھ نہیں بنا. نہیں. تو پھر مطلب اب کہاں رہ رہی ہیں، کیا معاملہ؟ آپ وہاں اتنا عرصہ ذلیل و رسوا ہوئی ہیں باہر، کتنے دن باہر آپ کو پارکوں میں گزارنے پڑے؟ کافی دن گزارنے پڑے. پھر اب کہاں رہ رہی ہیں؟ اب ایک عورت کے پاس رہ رہی ہوں، وہ بہت اچھی ہے. ایک عورت کے پاس رہ رہی ہیں؟ ہاں جی. تو اس نے کیا بول کے آپ کو رکھا ہے، کیا معاملہ ہے؟ میں نے اسے اپنا وہ سب کچھ بتایا تھا واقعہ، پھر وہ مجھے کہتی کہ تم میری بیٹی ہو اور میرے گھر آ جاؤ. پھر میں اس کے گھر چلے گئی. اچھا، اس نے کہا کہ آپ میری بیٹی ہو، میرے پاس آ جاؤ. ہاں جی. تو پھر اس کے گھر رہتے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ 4 ماہ ہو گئے. 4 ماہ ہو گئے. تو اب سوشل میڈیا پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد یہی ہے کہ جو ٹک ٹاک پہ ہو رہا ہوتا ہے اصل میں وہ ہوتا نہیں ہے. جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، وہ سب دھوکے باز ہوتا ہے. ظاہر ہے ان کے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے، اب وہ تعریفیں تو کرنے سے رہیں. اور اس طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو اس طرح کے معاملے سے بچائے، محفوظ رکھے. عزتیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور اگر وہ کوئی غیرت مند بندہ ہو تو اسے سمجھ آتی ہے. تو بیٹا پھر اب کیا چاہتی ہیں؟ گھر واپس نہیں گئی، گھر والوں سے نہ رابطہ کیا ہے، کہتی ہیں یاد بھی آتی ہے. تو گھر والوں سے رابطہ کریں، گھر واپس چلی جائیں. نہیں، ابھی گھر والوں سے رابطہ نہیں کیا. صحیح ہے. اور یہی چاہتی ہوں کہ کوئی میری مدد کرے. نہیں، ابھی گھر پہ رابطہ نہیں ہوا، اور کس منہ سے جاؤں گی گھر پہ؟ گھر والے بہت سخت ہیں. گھر والے بڑے سخت ہیں، اور میرا معاشرہ پھر اس چیز کو تسلیم بھی نہیں کرتا جو بیٹی اس طرح کا سٹیپ لے. نہ رشتہ دار، دنیا جان کی باتوں کی وجہ سے اپنے گھر والے رشتہ دار بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو پھر اب کیا چاہتی ہیں؟ کیا معاملہ ہو، کیا آپ کی ہیلپ کی جا سکتی ہے؟ یہ کہ کوئی اچھا لڑکا ہو، خاندانی ہو، اور پہلے جیسا دھوکے باز نہ ہو. اچھا، اور اسی طرح میری مدد کی جائے. دھوکے باز نہ ہو. تو شادی کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی. دیکھیں، ایک لڑکے نے اس کو جھانسا دیا، دھوکہ دیا، جو بھی کہہ لیں، یہ اس کی بہکاوے میں آئیں، گھر سے نکلیں. اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ بڑا غلط ہو گیا. اب یہ چاہتی ہیں کہ کوئی نسلی بندہ ہو جو اصل میں واقعی شادی کرنا چاہے اور ان کی عزت کی حفاظت کرے. تو ایسے شخص سے شادی کر لیں گی؟ ہاں جی. تو یہ ہے جی کہانی. اگر کوئی بھی صاحب حیثیت شخص جو چاہتا ہو کہ یار ان کو اب یہ گھر سے تو نکلی ہیں، ان کی شادی کروا دینی چاہیے، ان کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہو، یا اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں جی شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں ان کے سارے اخراجات، اس کے معاملات اٹھاؤں گا، اور سارے اخراجات اٹھاؤں گا، معاملات اس کے کلیئر کروں گا، تو وہ اسکرین پہ دیا گیا نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے. ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو، ان کی عزتوں کو محفوظ اور سلامت رکھے. اللہ نگہبان.